ہم پیارے نبی کے، دلدار نبی کے، منٹھار نبی کے، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ حاضرین، آج کی عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں عالم اسلام کی عظیم شخصیت صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ صمیم قلب سے خطہ آزاد کشمیر کی جانب سے، بھمبر شہر کی طرف سے، بالخصوص گورا نکا اہلیان علاقہ اور بالخصوص محترم چودھری محمد شفیق صاحب، چودھری محمد شکیل صاحب اور ان کی جملہ فیملی اور آپ سب کی طرف سے صمیم قلب سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم ان کی راہ میں اپنی پلکیں بچھاتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہیں اپنے مبارک قدم اس خطے پر رنجا فرمائے اللہ کریم ہمارے عالم اسلام کے اس تابندہ ستارے کو مزید روشنیوں سے مالا مال فرمائے۔ حاضرین، میری حاضری کا مقصود بھی یہی تھا کہ میں محبتوں کے ساتھ اور پیار کے ساتھ دعوت دوں ہمارے عظیم مہمان تسلیم احمد صابری صاحب کو۔ آپ نے دوبارہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرنا، تشریف لاتے ہیں، مائک کی زینت بنتے ہیں۔ آپ کے نعروں کی گونج میں محترم و مکرم صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، محترم و مکرم صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس، اور گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کے بس، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کے بس۔ اور میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس، اور ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، تب
दफातन मेरे सिरहाने से सदा आई कि बस। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपाया शुक्र है जिसने हमें अपनी बंदगी और अपने महबूब की गुलामी से सरफराज फरमाया। ये भी मेरे रब का खास लुत्फ़ करम है कि जिसने अपने महबूब के नालेन के तसद्दुक़ हमें अपने और अपने महबूब के जिक्र के लिए मुंतखब फरमाया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल सजाना, जिक्र करना, जिक्र सुनना, ये सब इंसानी कमाल नहीं, अताए खुदाबंदी है। वो जिसे चाहता है इस शरफ से मुशर्रफ फरमाता है, जिसे चाहता है इस सआदत से सईद फरमाता है। मुबारकबाद पेश करता हूँ चौधरी मोहम्मद शफीक साहब को, चौधरी मोहम्मद शकील साहब को, जिन्होंने अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए इस महफिल का एहतमाम किया और बड़े खुलूस के साथ जंगल में मंगल मना दिया है। हर तरफ चारों अतराफ से ये खित्ता बक़ाए नूर बना हुआ है और ऐसा महसूस होता है कि इस खित्ते पर आसमान से रब की रहमतें बरस रही हैं और ये रहमतें समेटने के लिए कसीर तादाद में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह महफिल के आगाज में ही शरीक हैं और जैसे जैसे ये महफिल अपने उरूज पर पहुंचेगी इंशाअल्लाह लोगों की तादाद मजीद बढ़ती चली जाएगी। शफीक भाई हमारे इंग्लैंड से इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ लाए। इस कोशिश पर, काविश पर दोनों भाइयों को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, उमर शहजाद को भी। और ये तारीख 2-3 दफ़ा तब्दील हुई, पहले कुछ और तारीख रखी गई, फिर कुछ और तारीख रखी गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं फिर उस वक्त इंग्लैंड में था और शहबाज कमर फरीदी भी और कारी शाहिद महमूद भी, तो हम तीनों ने मिलकर इस तारीख का इंतखाब किया कि जिसमें तीनों दस्तयाब हो जाएं वो तारीख रखी जाए। तो ये तारीख ही ऐसी थी कि जिसमें हम तीनों यहाँ पर हाजिर हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि जिसने हमें ये तौफीक अता फरमाई कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल में अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तादाद भी लोगों की काफ़ी है, मज़ीद अभी लोग आते रहेंगे, लेकिन जो आए हुए हैं उनकी आवाज़ सुनकर मुझे यकीन आ जाए कि जो लोग मौजूद हैं वो जिक्र सुनने ही आए हैं, वो नात सुनने ही आए हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि घर पे लाइट नहीं है तो कहा कि चलें आज वहां चलते हैं, कम से कम रोशनी तो होगी। कोई ऐसा हो तो हाथ खड़ा करे जो घर से इसलिए आ गया कि लाइट नहीं है, चलो वहां चलते हैं। है कोई ऐसा? अगर ऐसा कोई है भी तो ये रोशनी नहीं है जिसे आप रोशनी समझ रहे हैं, ये रोशनी नहीं है, ये उजाला है। रोशनी और उजाले में बड़ा बारीक सा फर्क होता है, समझ लीजिए। प्रोफेसर जमील साहब ने मेरा बड़ी मोहब्बत से और मेरे मकाम और मर्तबे से बहुत बुलंद मुझे पेश किया। मैं हकीकतन इस काबिल नहीं हूँ जितनी मोहब्बतों का इन्होंने इजहार किया। ये भी तशरीफ फरमा है, रोशनी और उजाले में एक बारीक सा फर्क होता है। वो फर्क आप सुनेंगे तो सुभान अल्लाह कहेंगे कि मैं इसे रोशनी क्यों नहीं कह रहा, उजाला क्यों कह रहा। ये रोशनी नहीं है, ये उजाला है, इसलिए
کہ روشنی باہر کی ہوتی ہے، اجالا اندر کا ہوتا ہے۔ روشنی باہر کی ہوتی ہے، اجالا اندر کا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دل کے چراغ جلائے ہوئے ہیں۔ یہ روشنی جو بیرونی روشنی ہے یہ تو اپنی جگہ پر، لیکن وہ اجالا کہ جو دلوں میں چراغ کی صورت بلکہ چراغ عشق مصطفی کی صورت چل رہا ہے، اس کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ شمع عشق رسالت، شمع عشق رسالت سجا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اور صلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالق، صلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالق، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا۔ آج جو بھی اس محفل میں آیا ہے معمولی نہ سمجھے کہ میں معمولی ہوں کوئی، خدا کی قسم وہی آتا ہے جسے سرکار بلاتے ہیں۔ آپ سب جو پوسٹر پڑھ کر آیا، دعوت سن کر آیا، کسی کے کہنے پر آیا، یوں ہی گزر رہا تھا، دیکھا محفل ہو رہی ہے، چلو سب، جس نے ایک مہینے پہلے پروگرام بنایا کہ میں محفل میں جاؤں گا، وہ بھی، اور جسے ایک لمحہ پہلے پتا چلا کہ آقا کے ذکر کی محفل ہے اور اس محفل میں وہ بھی سرکار کا بلایا ہے، یہ بھی سرکار کا بلایا ہے۔ اس لیے معمولی نہ سمجھیں، آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہم معمولی نہیں ہیں۔ غلام نات خانانے شہنشاہ دو عالم ہو، انہی کے دم سے جبریل امی ہے ہم زباں میرا، انہی کے دم سے جبریل امی ہے ہم زباں میرا۔ کچھ فرمائشیں مجھے مل گئی ہیں، کچھ اور جو ملیں گی انشاءاللہ، انہی کی تکمیل کے لیے میں اپنی حاضری کو پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے شکیل بھائی نے جو ایک سب سے اچھا کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ نعت خوانوں کی تعداد کم رکھی ہے، کم ہے، اور اس صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ جو نعت خواں آتا ہے یا مجھے نعت خوانوں کو زیادہ پڑھنے کا موقع ملے گا، آپ کو ہم زیادہ سنائیں گے۔ اب جب زیادہ نعت خواں زیادہ ہو جائیں تو تعداد کم ہو جاتی ہے، پڑھنے کا وقت کم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے نعت خواں کم رکھے ہیں اور پڑھنے والے کا وقت زیادہ رکھا ہے۔ گنتی اہم نہیں ہوتی ہے، سرکار کا کرم اہم ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اتنے کلام یا اتنے نعت خواں تھے یہ اہم نہیں ہے، بس جس محفل پر سرکار کا کرم ہو جائے وہی محفل سرکار کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تلاوت کلام رحمان، اور تلاوت کے لیے بھی جس قاری کا انتخاب کیا ہے وہ بہت ممتاز و محترم قاری ہیں، گجرانوالہ سے تشریف لائے، بہت خوبصورت قرات کرتے ہیں، اور حسن قرات پاکستان میں، پاکستان سے باہر ان کا حوالہ ہے، ان کی پہچان ہے۔ محبتوں سے استقبال کیجئے اور قرآن سنیے گا اس طرح جس طرح قرآن سننے کے لیے کہا گیا، اس طرح محبتوں کے ساتھ، بھرپور توجہ کے ساتھ تلاوت کلام رحمان کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ زینت القراء جناب قاری خادم بلال مجددی کو تشریف لائیں اور تلاوت کلام رحمان سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو دیکھیں، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں نا ہم لوگ، اس سے محبت کریں، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کر بیٹھنے کا ثبوت دیں اور پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کی سبحان اللہ پڑھنے والے کا حوصلہ بلند کر دیتی ہے، اس میں کنجوسی نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ مل کر بابا سے بلند را جم جم کر درود و سلام پڑھیے، الصلاۃ والسلام آواز سے بلند را پڑھیے گا، آواز آئے آپ کی،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब एक बात लगे सुभान अल्लाह।